السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈس اور میرے دعوت کے ساتھیوں، آج میرے پاس میرے ایک دوست ہیں، بھائی ذوالفقار، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک آڈیو کلپ بھیجا۔ اس آڈیو کلپ کو سننے کے بعد اس میں یہ بات تھی کہ کسی کے حوالے سے ایک بات، انہوں نے ایک واقعہ بتایا، اس آڈیو میں بیان کیا گیا کہ کوئی اپنا دعوت کا ہی ساتھی تھے اور ان کی اہلیہ بہت بیمار ہو گئی تھی، تو دعوت کے ساتھیوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، تو وہ کسی کرسچن کے ہاسپٹل میں گئے، اور جب کرسچنس کو یہ پتہ چلا ان لوگوں کو کہ یہ اس شخص کا تعلق دعوت کے کام سے ہے، تو ان حضرات نے ان کا بہت اکرام کیا اور ان کا سارا خرچہ، سارا علاج جو بھی ان کی اہلیہ کے اوپر خرچ ہوا سارا فری کیا، ان سے کوئی پیسے نہیں لیے۔ تو اور اس کے بعد جب سب کچھ نارمل ہو گیا تو اس کے بعد جب وہ ہفتہ واری اجتماع کے دن جو شب گزاری ہوتی ہے، شب گزاری میں وہ گئے تو وہاں ساتھیوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، ان پہ طعنے کسے، ان پہ فقرے کسے۔ انہوں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا اور یہ شخص وہاں سے اٹھنے کے بعد سیدھا وہی کرسچن کے درمیان گیا اور انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی اور ان کا مبلغ بن گیا۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے، میرے آنسو جاری ہو گئے، میں رونے لگا زار و قطار کہ یا اللہ ہمارے ساتھیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک شخص مرتد ہو گیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہت رونے کا مقام ہے میرے بھائی۔ یہ پوری ویڈیو میں نے سنا، پورا آڈیو میں نے سنا، لمبا تھا لیکن میں نے سنا، اس میں تمام حوالات دیے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بتایا گیا، کچھ احادیث بتائی گئیں کہ جو شخص کسی کی مدد کے لیے جب گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کتنی 70,000 نیکیاں لکھتا ہے۔ تو مختلف قسم کی فضیلت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، اب ظاہر ہے جو شخص جن کا بھی یہ آڈیو تھا وہ یا تو عالم دین ہوں گے یا بڑے دعوت کے بڑے فکر مند ساتھیوں میں ہوں گے، میں تو نام نہیں جانتا، میں تو آواز سن رہا تھا۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ مکے میں قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 دینار کفار مکہ کو بھیجے، نام لے کر کے، ابو سفیان وغیرہ اور ایک دو نام تھے، ان کو دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ اس رقم کو غرباؤں میں تقسیم کر دیں۔ تو جانی دشمن تھے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی۔ میرے بھائی، بہت ہی افسوس کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ مجھے خود کا اپنا واقعہ یاد آ گیا۔ میرے ابو 1 جنوری 2020 کو اس دنیا سے چلے گئے۔ اور ان کو کون نہیں جانتا ہے، بہت خاکسار لوگوں میں تھے، زمین سے جڑے ہوئے لوگوں میں تھے، خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، کوئی دکھاوا نہیں۔ ان کی سخاوت اور ان کا تقوی مشہور ہے،
ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ میں ان کا بیٹا ہوں، ایک شخص نے بھی، میں دلی میں رہتا ہوں، ایک شخص نے بھی ان کے گزرنے کے بعد نہ تو کسی نے مجھے فون کیا ہے اور نہ ہی ہماری خبر گیری کی ہے، کسی نے میری خبر نہیں لی۔ تو میرے ساتھیوں، یہ کیسا دین ہے، یہ مجھے بتا دو۔ میں پینٹ شرٹ پہن کے بھی میں کرتا پائجامہ اور ٹوپی لگا کر بھی آ سکتا تھا، لیکن میں نہیں آیا۔ میں ایسا ہی ہوں شروع سے ہی، اور انشاءاللہ ایسا ہی رہوں گا۔ دین داڑھی ٹوپی اور کرتا پاجامے کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور دین داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ سے نہیں پھیلا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ دین پھیلا ہے معاملات سے، دین پھیلا ہے معاشرت سے، دین پھیلا ہے تجارت سے، دین پھیلا ہے تقوی سے۔ میں دل ہی دل میں کڑتا رہ گیا کہ کاش کہ ایک بھی ساتھی تو مجھے فون کرتے، میرا حال احوال لیتے۔ جب میں پٹنے میں تھا، میں والد صاحب کا آخری دیدار نہیں کر پایا، اس کا افسوس مجھے مرتے دم تک رہے گا۔ تو یہاں سے 2 ساتھی فیض الہی سے پٹنہ گئے تھے، جو کہ میرے ابو کے سے ایک ہفتے پہلے ہی شیش صاحب کا انتقال ہوا، پھر میرے ابو کا انتقال ہوا۔ تو بیک وقت بہار کے 2 بڑے بزرگوں کا دنیا سے چلے جانا، جن کا تعلق شورا سے تھا، تو شورا کے 2 ساتھی فیض الہی سے وہاں گئے تھے، میری بھی ملاقات ہوئی تھی۔ ان دونوں میں سے کسی ایک نے ہمارا نمبر بھی لیا تھا کہ میں دلی آؤں گا، جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو کال کروں گا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں انتظار ہی کرتا رہ گیا ہوں، کسی کی کال نہیں آئی۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسی تحریک چلائی جا رہی ہے؟ یہ کیسی اجتماعیت ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اسی لیے میں خفا سے رہتا ہوں، چڑھا سے رہتا ہوں، دور سے رہتا ہوں۔ لہٰذا میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، محاسبہ کریں، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے کیریکٹرز ہیں ہمارے دعوت کے ساتھیوں کے کہ میں آپ کو کیا بولوں۔ میں خود شکار ہوں ایک ایسے ساتھی کا جن کے ساتھ میں نے تقریباً 8-9 مہینے میں نے کام کیے، اور کم و بیش 2 لاکھ کے قریب کا حساب ہے، وہ مجھے دے نہیں رہے، نہ ہی مجھ سے حساب کر رہے ہیں، صاف منع کر دے رہے ہیں کہ ہمارا آپ کے یہاں کوئی پیسہ نہیں نکل رہا ہے۔ بتائیے، کیا میں بیوقوف انسان ہوں کہ میں 2 لاکھ روپے کا کسی کے سامنے تقاضا رکھوں؟ میں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کاغذات نہیں ہیں، تو میں بے بس ہوں۔ میں ان کو سمجھا ہی سکتا ہوں، اور سمجھا کے تھک چکا ہوں، وہ سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، کون ہے وہ بتائیے؟ پورے متشرح ایک شخص، پوری داڑھی، کرتا پائجامہ، ٹخنے سے اوپر پائجامہ، کوئی کہہ سکتا ہے ان کو دیکھ کر کے کہ یہ شخص بھی ایسا کرے گا؟ لیکن کیا، مجھے آگاہ کیا تھا ان کے ہی لوگوں نے کہ عمران بھائی، آپ اس شخص کے چکر میں مت پڑیے گا، اس شخص کو آپ نہیں جانتے ہو، اس شخص کی رگ رگ سے میں واقف ہوں۔ لیکن پھر بھی
میں نے سوچا یار میرا بھی تو ان سے 23 سال پرانا تعلق ہے، ان کے ابا سے میرا تعلق، ان کے بڑے بھیا سے میرا تعلق، ان کے بڑے بھیا کے بعد کے جو بھائی ہیں ان سے میرا تعلق، پھر ان سے خود کا تعلق، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ جو پیسے ہیں وہ مجھے واپس ملیں گے، کیوں کہ یہ حلال کی کمائی ہے، یہ حلال کمائی ہے، حلال۔ میں نے تقریباً 1 سال ہو گئے، میں نے اللہ سے توبہ کر لیا ہے کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، چاہے میری جان چلی جائے نہیں بولوں گا میں۔ ہاں کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دوں گا، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بولوں گا، کیونکہ جان کی قیمت اللہ کی ہے بہت زیادہ ہے۔ تو میں خود شکار ہوں، لوگوں پہ بھروسہ کرنا، ایک ایمان والا ہے، ایک کلمہ گو ہے، میں بھروسہ کرتا ہوں لوگوں کے اوپر، لیکن سوائے میرے ابو کے جو کہ دنیا سے چلے گئے، مجھے کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں۔ انسان کی اصل پہچان اندر سے ہوتی ہے، اس کے شکل و شباہت سے نہیں ہوتی، اس کا دل کیسا ہے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ تم نے کرتا پائجامہ پہنا یا نہیں پہنا، یا قبر میں فرشتے سوال نہیں پوچھیں گے کہ تم نے کرتا پائجامہ پہنا یا نہیں پہنا، یہ نہیں پوچھیں گے۔ تم نے داڑھی رکھی یا نہیں رکھی، یہ بھی نہیں پوچھیں گے۔ اب ہمارے بارے میں جتنی باتیں جن کو جو کرنی ہے وہ کرتے رہیے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں اپنی جگہ صحیح ہوں، میں جانتا ہوں میں صحیح ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں اکیلا پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، اور میں اکیلا تنہا پوری دنیا جیت بھی سکتا ہوں۔ میں ایک الگ ٹائپ کا آدمی ہوں، میری تربیت براہ راست اللہ نے کی ہے۔ میں اپنے ابو کی بات نہیں مانتا تھا، چونکہ ابو جان بھی آدھی ادھوری باتیں کرتے تھے، چونکہ وہ زور زبردستی والا اسلام پیش کرتے تھے، وہ مجھے پسند نہیں تھا، وہ شدت تھا ان کے اندر، وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شفقت، محبت، یہ سب چیزیں کہاں نظر آتی؟ کتنے شفیق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی محبت کرتے تھے، بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، نہیں تھا۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے جیسا کھیتی کے لیے پانی، اس کے بعد گھر میں ڈنڈا لٹکائے رہتے تھے، اٹھایا ڈنڈا، مار پٹائی شروع۔ اسکول نہیں جانے پہ کچھ نہیں کہا جاتا، اور نماز چھوڑنے پر ڈنڈے سے پٹائی ہوتی تھی۔ بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ میری تربیت براہ راست اللہ نے کی ہے، اور میرے اندر کیا ہے، میں کس طرح کا انسان ہوں، یہ میرے ابو سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا مجھے۔ اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو مجھے جانتا ہو۔ میری شادی کیے ہوئے اتنے سال ہو گئے، آج تک میری بیوی نہیں سمجھ پائی کہ میں کیا ہوں، اتنے سال گزارنے کے بعد بھی۔ بہرحال مجھے سمجھنا بہت مشکل ہے، اور ہمیں سمجھنے کی لوگ کوشش بھی نہ کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ تو چونکہ وہ آڈیو کلپ سننے کے بعد میرے اندر ایک فیلنگ آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی کچھ بات سامنے رکھ دوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک بار کسی مقام پر جب ہمارا قیام تھا، تو میں نے وہاں کے مسجد وار جماعت کے ایک ساتھی سے یہ کہا کہ مجھے 2 کمرے کا مکان کرائے پر چاہیے، پلیز آپ مجھے ڈھونڈ کے دیجئے، چونکہ آپ یہاں پہ مستقل لوگوں سے ملاقات وغیرہ کرتے رہتے ہیں، میں نہیں کرتا ہوں لیکن آپ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ کل مشورے میں آ جانا۔ میں نہیں گیا مشورے میں، جان بوجھ کے نہیں گیا۔ میں نے بعد میں پوچھا، ہاں ارے دیکھو یہ وہ
تو بس وہ باتیں گھمانے لگے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو میرا ایک سوال ہے کہ ایک آدمی اگر کیا مشورے میں نہیں گیا کیا وہ بے دین ہو گیا یا بد دین ہو گیا؟ ایک آدمی اگر گشت میں شامل نہیں ہو رہا ہے تو کیا وہ بد دین ہو گیا یا بے دین ہو گیا؟ ایک آدمی اگر دعوت کے کام میں نہیں لگا ہے یا دعوت کے کام کو پابندی کے ساتھ نہیں کرتا ہے تو کیا وہ بے دین ہو گیا یا بد دین ہو گیا؟ ہمارے اکثر ساتھی غیر دعوت کے ساتھیوں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ بہت رونے کا مقام ہے. اور جب ملاقات میں نکلتے ہیں تو 2 گھر چھوڑ کے اب ملتے چلے جا رہے ہیں. اس گھر میں ملاقات کی، پھر 2 گھر چھوڑ دیا، پھر مل رہے ہیں، پھر 1 گھر چھوڑ دیا، پھر مل رہے ہیں. کیوں؟ آپ 2 گھر کیوں چھوڑتے ہو؟ 1 گھر کیوں چھوڑتے ہو؟ اس لیے چھوڑتے ہو نا کہ وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں. تو کیوں آپ کی مخالفت کرتے ہیں؟ آپ حق بات لے کر کے آئے ہو، اللہ کی باتیں لے کر کے آئے ہو، تو وہ کیوں آپ کی مخالفت کر رہا ہے؟ اور اگر آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس کا مطلب کہ آپ کے اندر کمی ہے. تو میرے ساتھیوں، گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا کسی زمانے میں 4 مہینہ لگا تھا. اس وقت مجھے ایک اصول بتایا گیا تھا کہ دعوت کے کام کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ہمارا سارا اصول ٹوٹ جائے لیکن ساتھی نہ ٹوٹے. کیوں؟ کہ اگر ساتھی ٹوٹ گیا تو اصول چلے گا کس کے اوپر؟ آج ساتھی ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اصول کی دہائی دیتے چلے جا رہے ہیں. ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ ہم شکار ہو گئے نا. اسرائیل اور یہودی کی سازش کے ہم شکار ہو گئے. ہم اسی راستے پہ جا رہے ہیں. تھوڑا عقل کو کھولیے، عقل سے کام لیجیے. معاشرت میں دین کو لائیے، معاملات میں دین کو لائیے. بہت افسوس کا مقام ہے. بہرحال میں تو ایک بہت ادنا سا انسان ہوں. پتہ نہیں لوگ میری باتوں کو اتنا سن پائیں گے بھی یا نہیں سن پائیں گے، مجھے نہیں معلوم. بہرحال تو میری ایک فیلنگ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. جزاکم اللہ خیراً کثیرا.